Man, music, G5, G-phone, computer, it's dead now. It's finished, battery's dead. It's going to turn on. Where you get sick? You have your phone? Gardu, what, do you have your phone? Yeah, can you calculate for me? 4, listen, 4,000 divided by 2.5. Divided by? Hey, relax. Don't kill your brain cells. Just take that phone. Oh, yes, you know what happened? ولم يجد الأعمى أنه مشغول بذلك فناداه أخبرني مما علمك الله فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأعجب في ذلك بما نزل في هذه السورة وكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن أتبني فيه ربي ويبسط له لسانه وما يدريك يعلمك لعله يزكى إلغام الفائدة الأفضل أن يتطهر بما يسمع منك أو يذكر فيه إلغام الفائدة Ihtiram, what's the amount of money you have to give zakat on? How much money do you have to give zakat on? No. No, if it reaches how much, then you have to give I'm in trouble, man. Either I party before Ramadan or else I'm going to pay up. What is it? Kara. Bulat. Hey, लेकिन अगर किसी ने मुझे रिफर कर दिया, someone gifted me money, I'll put it in the bank. Ya Allah, Tawbah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی چلیے. أن جاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه من أشراف قريش الذي هو حريص على إسلامهم ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك فناداه علمني مما علمك الله فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فعوقب في ذلك بما نزل في هذه السورة فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءه اچھا. عبس وتولى ان جاءه الأعمى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقبض ہو گئے، چہرہ منقبض ہو گیا. وتولى اور منہ پھیرا. اعرض تولى یہ نہیں فرمایا عبستا و تولیتا، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے. یہ ملامت کرنے کے وقت خطاب نہیں فرمایا، غائب کی صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا. ان جاءہ لأجل ان جاءہ الاعمى.
اس وجہ سے کہ اعمیٰ آئے عبداللہ یا عمر ابن ام مکتوم فقطعہ عما هو مشغول به، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منقطع کر دیا، جس کام میں مشغول تھے وہ کام ختم ہو گیا۔ ممن یرجو اسلامہ، اسلام کی امید رکھتے تھے، من اشراف قریش کے اشراف میں سے۔ آپ کو بتایا ابو جہل، امیہ ابن خلف، ولید ابن مغیرہ وغیرہ، عتبہ، شیبہ، الذی هو حریص علی اسلامہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام پر حریص تھے، تو اس لیے ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کی وجہ سے پورا مکہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم کسی آیت کا مطلب پوچھ رہے تھے جو فروعات میں سے ہیں۔ وَلَمْ يَدْرِ الْأَعْمَى أَنَّهُ مَشْغُولٌ بِذَلِكَ، اور نابینا کو پتہ نہیں چلا کہ وہ اس میں مشغول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہے۔ فَنَادَاهُ، پس آواز دی، عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، آپ مجھے سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آئے تو فعوتب فی ذالک، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب نازل ہوا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے، اور اجتہاد میں کبھی کبھی خطا بھی ہو جاتی تھی، اور وحی کے ذریعے سے اس خطا کو ٹھیک کرتے تھے اللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا کہ تعلیم الاصول تعلیم الفروع پر مقدم ہے، اور یہ کہ مشرکین کو تعلیم دینے میں زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ گویا کہ یہ خطا ہوئی اس لیے کہ مشرکین کا نفع موہوم ہے، اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اور ابن ام مکتوم کا نفع معلوم ہے، تو نفع معلوم نفع موہوم پر مقدم ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو تبلیغ والے مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے خیال میں مسلمانوں میں زیادہ فائدہ ہے، اس لیے مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، غیر مسلموں کے پاس نہیں جاتے، اس وجہ سے کہ غیر مسلموں کی تبلیغ کا میدان ان کا میدان نہیں، اس کے لیے دوسرے لوگ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تبلیغ المؤمنین کوئی بدعت نہیں ہے، تعلیم المؤمنین بدعت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کی تعلیم اور تبلیغ فرمائی تھی اور مشرکین کو چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ دوسرا فائدہ اس میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابن ام مکتوم سے منہ پھیرا، معلوم ہوا مسلمان اگر کہ نابینا ہو ان سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی جس کا بہت بڑا عہدہ ہو، مرتبہ ہو، ان سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انسانوں میں سب سے بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہو گئی کہ معلم متعلم کے شوق کو دیکھے، معلم کو متعلم کے مرتبے کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم متعلم شوقین ہے، اور یہ دوسرے متعلم غیر شوقین ہے، ان کو چھوڑ دو۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنی خطا کی تلافی کرنی چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد
ابن مکتوم کو بلایا، وہ چادر بچھائی، ان پر بٹھایا اور فرمایا کہ فرماتے رہتے تھے مرحبا بالذی عاتبنی فیہ ربی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ملامت کیا تو میں اس کو مرحبا کہتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور چھٹی بات یہ معلوم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بارے میں امین تھے، اگر وحی کو چھپاتے تو اس وحی کو چھپاتے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملامت کیا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی چھپاتے تو اس کو چھپا لیتے، اس لیے کہ آدمی اپنی مذمت کو برداشت نہیں کرتا۔ اور ساتویں بات یہ معلوم ہو گئی کہ متعلم کو متقی اور اللہ کا ڈرنے والا چاہیے، کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما من جاءک یسعی وہو یخشی، طالب علم میں خشیت الہی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مکتوم قادسیہ میں زرہ پہنے ہوئے تھے اور کافروں پر نابینا ہونے کے باوجود حملہ کر رہے تھے اور قادسیہ میں شہید ہوئے، ایک روایت کے مطابق۔ وہ قادسیہ کی جنگ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی۔ وما فرماتے ہیں فکان بعد ذلك یقول له اذا جاء مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی ویبسط له رداءه وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم ہے لعلہ یزکا کہ شاید نابینا یزکا تزکیہ حاصل کرے، بما یسمع منک جو آپ سے سنتا ہے تزکیہ حاصل کر لے۔ وما یدریک لغوی معنی یہ ہے کہ وما یعلمک وما یعلمک، آپ کو کون سی چیز بتائے گی، آپ کو کون بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا یعنی آپ کو معلوم نہیں۔ وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم، آپ کو معلوم نہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ لعلہ یزکا، شاید کہ وہ تزکیہ کر لے، یتزکا ہے تو یزکا بن گیا، اے یتطہر من الذنوب، گناہوں سے پاک ہو جائے، بما یسمع منک، اس قرآن کے ساتھ جو آپ سے سن رہے ہیں، او یذکر، یا وہ نصیحت لے لے۔ تزکیہ اور تذکر میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق یہ ہے التزکیۃ تطہیر النفس مما لا ينبغی، نامناسب چیزوں سے اپنے نفس اور بدن کو پاک کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اور التذکر العمل بالاوامر، مامورات پر اور اوامر پر عمل کرنا، اس کو تذکر کہتے ہیں۔ تو تزکیہ کیا ہے کہ اپنے نفس کو نامناسب چیزوں سے پاک کرے، اور تذکر یہ ہے کہ عمل بالمامورات کرے۔ یہ او مانعۃ الخلوۃ کے لیے ہے، یا وہ کام ہوگا یا یہ ہوگا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یزکا تزکیہ، تزکیہ کا مطلب عمل کرنا ہے بغیر تبلیغ کے، تزکیہ حاصل کرے گا، عمل کرے گا بغیر تبلیغ کے۔ اور او یذکر، تذکر کا مطلب یہ ہے نصیحت حاصل کرے گا تبلیغ کے نتیجے میں، جو تذکیر کے نتیجے میں ہو وہ تذکر ہے، جو تذکیر کے نتیجے میں نہ ہو، آدمی اپنا مطالعہ کرے یا آدمی سن لے، تو اس کو کہتے ہیں یزکا تزکیہ کرنا۔
یزکا تاکہ وہ تزکیہ حاصل کرے، او یذکر اور یا نصیحت کو قبول کر لے. فتنفعہ الذکرہ پس اس کو فائدہ دے دے نصیحت. تنفعہ فائدہ دے دے نصیحت. یہ تنفعہ منصوب ہے فی جواب الترجی لعلہ یزکا، اور آپ کو بتایا تھا کہ نصب کے لیے اتنا کافی ہے کہ ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہو. کہتے ایک قرات میں منصوب ہے، جواب ترجی ہے. اما من استغنا فانت له تصدی. اما بہرحال من استغنا جو اب مال کے ساتھ اپنے کو مستغنی سمجھ رہا ہے، جو بے نیاز ہو رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان غنی نہیں ہو سکتا، مستغنی ہوگا، زبردستی اپنے آپ کو غنی بتائے گا، حقیقت میں غنی نہیں ہوگا. من استغنا جو غنی بنتا ہے، فأنت له تصدی پس آپ لہو اس کے سامنے تصدی متوجہ ہوتے ہیں. تصدی کی معنی متوجہ ہوتے ہیں یا تصدی ان کی فکر کرتے ہیں، دونوں کا خلاصہ ایک ہے. حالانکہ ان علیک الا البلاغ آپ کا کام صرف تبلیغ کر رہے، کوئی مانے یا نہ مانے. ایک قرات میں تصدی ہے. صدا سامنے آنے کو کہتے ہیں. آپ ان کے سامنے آتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے صدا یستو، صدا تالی بجانے کو بھی کہتے ہیں، تسدیہ. ما کانت صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیہ، ان کی نماز بیت اللہ کے پاس نہیں ہے الا مکاء مگر سیٹیاں بجانا، و تسدیہ اور تالیاں بجانا. تو تالی میں اس کو کہتے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے سامنے کر کے بجا دے، اس کو تسدیہ کہتے ہیں. اور اسی میں سے ہے صوت الصدا، یعنی جو صوت بازگشت ہے، جیسے پہاڑ میں کوئی بولتا ہو یا گنبد میں بولتا ہو اور آواز ٹکراتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز گئی اور پھر واپس گئی، جہاں سے گئی تھی وہاں واپس آئی. انت لہو تصدی آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ ان کی فکر میں لگے رہتے ہیں. وما علیک اللہ یزکا، وما علیک وما الاسم علیک فی اللہ یزکا، اور آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ یزکا کہ وہ تزکیہ حاصل نہ کرے. اگر مشرک کافر تزکیہ حاصل نہ کرے آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یا یہ ما علیکا لا عہدت علیکا فی اللہ یزکا، آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ تزکیہ حاصل نہ کرے. ایمان نہ لائے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور بہرحال وہ آدمی جو آپ کے پاس آیا ہے، یسعی فی طلب الخیر، خیر کو طلب کرنے میں کوشش کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے. حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. یہ حال ہے جاء کے فاعل سے، ایسے حال میں یسعی کی سعی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو وہی تزکیہ حاصل کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا. تزکیہ کی یہ معنی بھی کر سکتے ہیں التحلیۃ بالفضائل والتخلی عن الرذائل. تزکیہ اس کو کہتے ہیں التحلی بالفضائل، جو
اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کر دے اپنے بدن کو، والتخلی عن الرذائل اور رذیل اور خراب چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر دے تو اس کو کہتے ہیں. تو تزکیہ اس کا درجہ اونچا ہے، تذکر اس کا درجہ نیچے ہے. التزکیہ تو اونچا ہے اور نصیحت لینا، نصیحت تو یہ بھی ہے کہ فرائض کو ادا کیا، واجبات کو ادا کیا، لیکن جتنے مناسب چیزیں ہیں وہ ادا کی اور جتنے نامناسب چیزیں ہیں ان سے پاک ہوا، یہ تزکیہ ہے. تزکیہ اعلیٰ ہے، تذکر ادنا ہے. یہ ایک اور فرق آ گیا یہاں. ایک فرق تو آپ کو بتایا تھا کہ تزکیہ تطہیر النفس مما لا ينبغی ہے اور تذکر عمل ہے، اور دوسرا آپ کو بتایا کہ تزکیہ اور تذکر میں یہ فرق ہے کہ تزکیہ تذکیر کا نتیجے میں نہیں ہے اور تذکر تذکیر کی نتیجے میں ہے. اور ایک فرق یہ ہے کہ تزکیہ اعلیٰ درجہ ہے اور تذکر ادنا ہے. فأنت عنہ تلہا وہو یخشی اللہ یعنی اعمیٰ. فأنت عنہ تلہا، پس آپ عنہ ان سے تلہا اعراض کرتے ہیں، آپ نے ان سے اعراض کیا. یہ تتلہا ہے اصل میں، تتشاغل عنہ اعراض کرنے کو کہتے ہیں، لہا یلہو مشغول ہونے کو کہتے ہیں لہو. لیکن جب اس کے بعد عن آ جائے تو اعراض کے معنی میں ہے، اعراض ہو کر دوسری چیز میں مشغول ہونا. اعرض عنہ واشتغل بالغیر. کلا انہا تذکرہ، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. انہا تذکرہ، بے شک یہ صورت اور آیات تذکرہ نصیحت ہے، فقیر کے لیے بھی غنی کے لیے بھی. عزت للخلق. فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے گا ذکرہ وہ ذکر کرے گا ہو اس قرآن کریم کا. دیکھو قرآن کریم کو انہا میں مؤنث کے طور پر ذکر کیا اور ذکرہ میں مذکر کے طور پر ذکر کیا. اس میں نقطہ یہ ہے کہ انہا تذکرہ نصیحت قرآن کریم کی آیات ہے اور قرآن کریم کے احکام ہے، تو آیات اور احکام کے اعتبار سے انہا آ گیا مؤنث. اور ذکرہ قرآن کریم جو ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو تلاوت کا تعلق پورے قرآن کریم سے ہے، اس لیے ذکرہ پورا قرآن کریم آیا. اور وہاں تذکیر آیات القرآن کریم میں ہے، جو قرآن کریم کی آیات اور احکام ہے تو وہ تذکیر کے لیے ہے. اب اس میں الف لام میم وہ تو تذکیر تیلے نہیں ہے، اور الف لام میم ذکرہ ذکر کرنے تلاوت کرنے کے لیے ہے، تو ذکرہ پورا قرآن. حفظ ذالک، اس کو یاد کرے گا، فتعظ بہ، اس سے نصیحت لے گا. ذکرہ اس کو ذکر کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کو یاد کرے گا. فی صحف مکرمۃ، انہا فی صحف، انہا کے لیے خبر ثانی، فی صحف مکرمۃ ان صحیفوں میں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، اس میں بھی قرآن کریم کا مضمون ہے. فی صحف الملائکۃ، اور ما قبل میں اعتراض جملہ معترضہ ہے. فمن شاء ذکرہ، یہ جملہ معترضہ درمیان میں آیا ہے. فی صحف مکرمۃ، فرشتوں کی صحیفوں میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں میں ہے، صحابہ کرام کی صحیفوں میں ہے. صحیفے کے معنی رجسٹر، چھوٹے چھوٹے رسالے. مکرمۃ، وہ صحیفے جو معظم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. مرفوعۃ، اور مرتبے میں اونچے ہیں. مرفوعۃ فی السماء جب صحف الملائکہ ہو، اور مرفوعۃ فی القدر اگر مرتبہ مراد ہو. اور مطہرۃ، اور پاک ہیں، وہ صحیفے پاک ہے شکوک سے، شبہات سے، مس الشیاطین سے. اگر صحف الملائکہ ہو تو مس الشیاطین سے اور شرک سے.
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، لکھنے والے کے ہاتھ. سفرتن سافر کی جمع ہے، جو صاف صاف لکھتے ہیں، اور یا سفیر کی جمع ہے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کاتبین کے ہاتھوں میں. کاتبین ملائکہ بھی ہے، صحابہ کرام بھی ہیں. اور بِأَيْدِي سَفَرَةٍ سفیروں کے ہاتھ میں. فرشتے سفیر ہے اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان. کتبۃ ینسخونها من اللوح المحفوظ کہ لوح محفوظ سے اس کو نقل کرتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں. کرامن اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہے. بررتن اور متقی اتقیا ہے. بررتن اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہے، فرشتے یا صحابہ. لیکن کیا ہوا؟ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان پر لعنت ہو. ما اکفرہ کتنا زیادہ کفر کرتا ہے. ما اکفرہ کتنا زیادہ کفر کرتا ہے. یہ ما افعلہ کا صیغہ ہے تعجب کے لیے. انسان سے مراد امیہ ہے یا انسان سے مراد عتبہ شیبہ جو بھی ہو. تو قتل کا مطلب لعن الکافر ہو، اللہ کرے کہ اس پر لعنت ہو. استفہام توبیخ ہے، یعنی ما حملہ علی الکفر، اس کو کفر کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا. حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اس کو کفر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے. کس چیز سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. استفہام تقریر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز سے اس کو پیدا کیا. تقریر کا مطلب بیان اور اثبات کرنا. استفہام تقریر استفہام للاثبات. من ای شیء خلقہ یعنی خلقہ من شیء. پھر اس کو بیان کیا. من نطفۃ، نطفے سے، منی سے پیدا کیا اس کو. فقدرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اعضاء کو برابر کر دیا. قدر اعضاءہ یا قدرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا اندازہ کر دیا. اندازہ کہ اتنے دن علقہ ہے، اتنے دن مضغہ ہے، اتنے دن نطفہ ہے، اتنے دن نطفہ پھر علقہ پھر مضغہ. یا تیسرا ترجمہ قدرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قدرت دی. اعطاہ القدرت، تو قدرہ مقرر کرنا کہ اتنے دن یہ اتنے دن یہ. یا قدرہ اس کے اعضاء کو برابر کر دیا. یہ نہیں ہے کہ ایک ہاتھ کم ہے اور ایک ہاتھ لمبا ہے. یا اس کو قدرت دے دی. ثم السبیل یسرہ، پھر راستے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیا. یعنی جو بچہ جس کا سر اوپر ہو پاؤں نیچے ہو، جس وقت ولادت کا وقت آتا ہے تو اس کا سر نیچے ہو جاتا ہے اور پاؤں اوپر ہو جاتے ہیں. راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. طریق خروجہ من بطن امہ، یا یہ ثم سبیل الہدایت یسرہ، پھر ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا. ہدایت مشکل نہیں ہے، ریڈیو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، ریڈیو چینل اسلام اور ریڈیو اسلام سے. یا یہ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے سبیل المعاش کو آسان بنایا. سبیل المعاش رزق کے حاصل کرنے کو اور رزق کے سیکھنے کو آسان کر دیا. یعنی جیسے بچہ پیدا ہوا تو اس نے اسی وقت سیکھ لیا اور وہ پستان کو چوستا ہے اور رزق کو حاصل کرتا ہے. اگر بڑے سے کہا جائے کہ تم پستان چوس لو تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. عاقل بالغ کے لیے اور بچی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. آدمی کبھی حیران رہ جاتا ہے. شتر مرغ کا انڈا تو آپ نے دیکھا ہے، نعمہ، وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر آپ ڈرل لگا دیں، ڈرل جو سوراخ کرنے کے لیے ہوتا ہے مشین، تو اس میں سوراخ مشکل سے ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے وہ. اگر آپ لگائیں گے تو اس کو دکھا دے گا.
اور جو اس کے اندر چوزا ہے وہ اس کو توڑتا باہر آتا ہے، تو وہ معلوم نہیں وہ کیسے توڑتا ہے. جس کو ڈرل نہیں توڑ سکتا، مشکل سے توڑتا ہے، چیرتا ہے، وہ کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ ثم السبیل یسرہ. کتنے کا آتا ہے آج کل شتر مرخ انیس دیکھا ہے آپ نے؟ اچھا چلو دیکھا ہے، اتنے کافی ہے. ثم السبیل سبیل الرزق والمعاش یسرہ، اس کے لیے آسان کر دیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اماتہ اس کو موت دے دی. اگر کوئی کہے یہ تو کوئی زیادہ نعمت نہیں ہے، تو آپ کو کل بتایا تھا کہ موت بھی نعمت ہے، اس لیے کہ موت کی برکت سے جنت کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں نصیب ہوگی. اور الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت جسر ہے جو حبیب کو حبیب تک پہنچاتا ہے، پل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی تاکہ اپنی محنت کا پھل کھائے، جو سعی کی ہے اس کا پھل لے لے. فاقبرہ، تو اللہ تعالیٰ نے قبر بنانے کا حکم دیا. اقبرہ قبر بنانے، دفن کرنے کا حکم دیا. قبرہ اس کے معنی قبر میں دفن کیا، اور اقبرہ اس کے معنی امر بدفن ہی، اللہ تعالیٰ نے قبر میں اتارنے کا حکم دیا. جعلہ فی قبر، اس کو قبر میں رکھا. اور دوسری مفسرین کہتے ہیں امرہ بدفنہ، یسترہ جو اس کو چھپا لے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھایا. اور قبر میں اتارنا اللہ تعالیٰ نے کوے کی ذریعے سے سکھایا. کما مرہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا کیف یواری سوءۃ اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے گا. قابیل حابیل کے قصے میں گزرا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے لیے فرشتے آئے، اور فرشتے نے کفن کس طرح کرنا ہے، دفن کس طرح کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے سکھایا. تو اقبرہ یہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہندو لوگ کہتے ہیں ہم مردے کو جلاتے ہیں تاکہ بو ختم ہو جائے، اور مسلمان کہتے ہیں ہم مردے کو دفن کرتے ہیں زمین میں. کیوں؟ اس لیے کہ آگ خائن ہے اور زمین امین ہے، تو امین کے حوالے کرنا چاہیے، نہ کہ خائن کے حوالے نہیں کرنا چاہیے انسان کو. تو ایک برہمن نے ایک عالم سے پوچھا کہ ہم جلاتے ہیں اور تم زمین میں دفن کرتے ہو، یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو، اگر آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں اور آپ کا ایک بچہ ہے، تو کیا آپ بچے کو بچے کی ماں کے حوالے کریں گے یا باورچی کے حوالے کریں گے؟ اس نے کہا ماں کے حوالے کروں گا. کہنے لگے یہ زمین ہماری ماں ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور کل شیء یرجع الی اصلہ، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور مٹی ہماری اصل ہے. مٹی پر سوتے ہیں، مٹی پر رہتے ہیں، مٹی پر کھاتے ہیں، اور مٹی میں سے کھاتے ہیں، اس لیے کہ مٹی سے اناج اور غلے پیدا ہوتے ہیں. اور آگ تو ہمارے لیے باورچی ہے، وہ تو کھانا پکاتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو ماں کے حوالے کرتے ہیں، آگ کے حوالے نہیں کرتے. فاقبرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفن کرنے کا حکم فرمایا کہ اس کو دفن کرو. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انشرہ، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دے گا جب چاہے گا. ثم اس لیے کہ بعد میں ہے، بہت بعد میں، بعث کے لیے. لیکن اے انسان، کلا حق ہے یہ بات. اگر کلا ما بعد سے لگا دے تو حقاً کے معنی میں، اگر کلا ما قبل کے ساتھ لگا دے تو کلا کا مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے.
ما اکفرہ تم کو کفر نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے. لما یقض ما امرہ ابھی تک ادا نہیں کیا انسان نے ما امرہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے بھی کسی چیز کا. لما یقضی پورا نہیں کیا، لما یقض ادا نہیں کیا، پورا نہیں کیا. لم یفعل ما امرہ بھی ربہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا ہے اس کو پورا نہیں کیا. اور یہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ شبہ کا جواب. شبہ یہ ہے کہ یہ انسان کیسی ذلیل ہوگا جب انسان قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ. فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ پس چاہیے کہ انسان دیکھ لے اِلیٰ طعامہ اپنے کھانے کی طرح. کھانا معزز ہے تو آخر میں کتنا ذلیل ہو گیا جب نکلتا ہے پیٹ سے. تو اسی طرح اے انسان جب تم کفر کرو گے تو تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے. نظر اعتبار دیکھ لے، نظر اعتبار عبرت لینے کی نظر، یعنی عبرت کی نظر، سبق لینے کی نظر سے. اِلیٰ طعامہ کیف قدر و دبر لہ کس طرح اللہ نے مقرر کیا اور تدبیر کی اس کے لیے. انا صببنا الماء صبا ہم نے پانی کو بہایا اچھی طرح بہانا بادل سے، یعنی زوردار بارش ہوئی. ثم شققنا الارض شقا پھر ہم نے پھاڑ دیا زمین کو شقا اچھی طرح پھاڑنا تو نباتات اس میں سے نکالے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، انسان کی اوپر نعمت ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پس ہم نے اگائی زمین میں حبًّا دانے، اناج جیسے حنطہ شعیر. وعنبًا یہ ضرورت کی چیز ہے، وعنبًا اتنی ضرورت کی چیز نہیں، تفقع ہے. وعنبًا اور انگور. وقضبًا قضبًا کیا ہے؟ والقط الرطب والقط وہ گھاس ہے، الرطب جو گھاس رطب ہوتی ہے. قطن اس چارے اور گھاس کو کہتے ہیں جس کو کاٹتے ہیں تو پھر پیدا ہو جاتا ہے، پھر کاٹتے ہیں تو دوبارہ اگتا ہے، اور اس کو رطبہ کہتے ہیں عربی میں. اور ہمارے ہاں ایک گھاس ہے جس کو لوگ بھینسوں کو کھلاتے ہیں، اس کو ہم شفتل کہتے ہیں، شوتل. تو وہ شفتل اسی کے ساتھ مشابہ ہے، جس کو کاٹتے ہیں پھر پیچھے سے اگتا ہے، پھر کاٹتے ہیں تو پھر چند دن کے بعد پورا ہو جاتا ہے. تو مصنف نے قضباً کے معنی کیا فرمائے ہیں؟ گھاس اور چارہ جو جانور کھاتے ہیں. دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ قضباً شاخوں کو کہتے ہیں، یعنی اس سبزی کو کہتے ہیں جس کی شاخیں باہر ہو اور سبزی اندر ہو، جیسے شلغم ہے، مولی ہے، گاجر ہے، اس کو کہتے ہیں قضباً. تو مناسب یہی ہے کہ قضباً سے یہ لے لے، اس لیے کہ انسانوں کی خوراک کا ذکر چل رہا ہے. حباً دانے انسان کھاتا ہے. عنب بلی بھی نہیں کھاتی، انسان کھاتا ہے. اور قضباً شلجم، شلغم کو جانتے ہو؟ شلجم کو بتا دو ان کو. شلغم بھائی آپ خود نہیں جانتے شلغم؟ کون شلغم کا انگلش جانتا ہے؟ ہاں بتا دو. ہاں یہی ہے، وہ اندر ہوتا ہے اور کچھ کو کہتے ہیں. جیسے شلغم ہے، مولی ہے. مولی کو تو جانتے ہوں گے. مولی اور مولوی کی ایک ہی خاصیت ہے، ہضم نہیں ہوتا اور دوسرے کو ہضم کرتا ہے. مولوی بھی یہی ہوتا ہے. اور گاجر، یہ تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کے کھانے کی چیزیں ہیں. بظاہر یہ معنی زیادہ اچھا لگتا ہے. وزیتوناً اور زیتون، ونخلاً کھجوریں. تو اس کو کہیں گے جڑوں والی سبزی، جس میں چقندر بھی آ جائے گا. جو چقندر ہے جس کی شکر بناتے ہیں
اور زمین کے اندر ہوتا ہے اسی وہ بھی اس میں آ جائے گا قضبن میں. اور جس میں پٹاٹا شریف بھی آ جائے گا، پٹاٹا شریف وہ بھی قضبن میں آ جائے گا. جس کی جڑیں نیچے ہو اور اوپر اس کو کہتے ہیں، اوپر شاخیں ہوں، قضیب شاخ کو کہتے ہیں. وحدائق غلبا، اور باغات غلبن گھنے اور گنجان. بساتین کثیرت الاشجار، کثیرت الاشجار. وفاکہتا و ابا، اور دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے فواکہ پیدا کیے. یہ زیتون اور نخل کو الگ کر دیا اس لیے کہ زیتون اور نخل کھانے کے کام میں بھی آتے ہیں. زیتون کو لوگ کھاتے ہیں سالن کی جگہ، اور نخلن اور کھجوروں کو تفکو بھی ہے اور وہ غذا بھی ہے. تو زیتون اور نخل دونوں میں غذائیت ہے. وفاکہتاً جو خالص فاکہہ ہے. وابن، ابن کیا ہے؟ ما ترعاہ البہائم، جس کو چرتے ہیں بہائم، جس کو کھاتے ہیں جانور. وقیل التبن، اور بعض کہتے ہیں بھوسا. حضرت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ ابن کیا ہے. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بڑے عالم ہیں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ابن سے مراد ہے آم. ابن سے کیا مراد ہے؟ آم. اور ویسے چونکہ یہ آم ہندوستان کا پھل نہیں ہے تو اس لیے چونکہ آم عرب کا پھل نہیں ہے اس لیے عربی میں اس کے لیے نام بھی نہیں ہے. آم بھی امپورٹڈ ہے اور اس کا نام بھی امپورٹڈ ہے. تو ابن اور آم میں کوئی فرق نہیں ہے. با اور میم کا فرق ہے، اور با اور میم تو ویسے بھی حروف شفوی ہے، قریب قریب ہے. تو ابن آم. اور اب بھی عربی میں آم کو امبا اور امبج کہتے ہیں. وہی آم کا لفظ ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو امبج اور امبا کر دیا. تو فرماتے ہیں آم کو ہندوستانی لوگ کہتے ہیں کہ آم ہے رئیس الفواکہ، پھلوں کا سردار. تو جو پھلوں کا سردار ہے تو فاکہتن کے بعد ابن کا ذکر ایسا ہے جیسے فرشتوں کے بعد جبریل کا ذکر. سمجھتے ہو قرآن کریم میں دوسری جگہ من کان عدوا للہ وملائکتہ فإن اللہ وملائکتہ وجبریل ومیکالا، ملائکہ کے بعد آیا. تو وہاں یہاں بھی ایسا آیا. وفاکہتن، اور فاکہہ، وابن، اور فاکہہ کا سردار آم. اب اگر صحابہ نے کہا ہم ابن کو نہیں جانتے تو بجا کہا، اس وقت آم کو وہ کیا جانتے تھے؟ یہ تو ابھی ہندوستان والے اور پاکستان والے بعد میں آم کھاتے ہیں اور عرب پہلے کھاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاز کے ذریعے سے. اس زمانے میں تو نہیں پہنچ سکتا تھا، خراب ہو جاتا تھا راستے میں. متاعا لکم ولانعامکم، متاعا لکم یہ فائدہ اٹھانے کا سامان ہے تمہاری لیے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے. متاعن متعتن فائدہ، متعتن سامان، او تمتیعن، اور یا مصدر کے معنی ہے یعنی متع تمتیعن کما تقدم فی السورۃ، کہ اس کو مفعول مطلق بنا دیں تمہاری لیے اور تمہارے انعام کے لیے. تقدم فیہا ایضا. فاذا جاءت الصاخہ، چلو یہ میرا خیال تو یہ تیز پہنچ جائے گا لیکن یہ پھر درمیان میں رہ گیا.